آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی انتہائی زبردست اور ریڈیکل میتھڈالوجی کو ڈسکس کرنے والے ہیں جسے اکثر سایوں میں اتر جانا یا انٹرنگ دا شیڈوز کہا جاتا ہے۔ یہ مکمل ذاتی تبدیلی کا ایک بہترین روڈ میپ ہے۔ چلیے سیدھا اس ڈیپ ڈرائیو میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پورا کانسیپٹ آخر ہے کیا اور یہ کس طرح زندگی کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر سکتا ہے۔ تو آج کا ہمارا روڈ میپ کچھ اس طرح دکھتا ہے۔ پہلے ہم غائب ہونے کی طاقت پر بات کریں گے، پھر مکمل خاموشی، منصوبے اور ترقی کو چھپانا، تنہائی میں تکلیف برداشت کرنا، تبدیلی پر عمل درآمد، اور آخر میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ جو ہے واپس آنے کا تضاد۔ چلیے بنا کسی دیر کے پہلے پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ غائب ہونے کی طاقت۔ آئیے اس کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ سوشیولوجی ہمیں ایک بہت ہی کڑوا سچ بتاتی ہے، اور وہ یہ کہ جب کوئی انسان اپنی زندگی کو پبلک ڈسپلے کے لیے کھول دیتا ہے تو لوگ فطری طور پر اسے نیچے کھینچنے لگتے ہیں۔ اس چیز سے بچنے کا سالڈ سولوشن ہے گوسٹ موڈ یا مونک موڈ۔ یہ کوئی عام سا اکیلے رہنے کا وقت نہیں ہے، یہ ایک پراپر اسٹرکچرڈ آئسولیشن ہے، ایک ایسی جگہ جہاں رازداری میں رہ کر اپنی شخصیت کے اگلے اور بہترین ورژن کو تخلیق کیا جاتا ہے۔ شروع میں لگتا ہے کہ بس کچھ عرصے کے لیے غائب ہو کر دنیا کو شاک کر دیں گے، لیکن اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ ڈیپ ہے۔ یہاں سے ہم اپنے دوسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں، جو ہے مکمل خاموشی پر عبور۔ ہم انسانوں کی فطرت ہے نا کہ جو بھی دل میں آئے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں، لیکن اس سفر میں یہی فطرت سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہماری زبان ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دھوکہ دیتی ہے۔ جو لوگ اس ٹرانسفارمیشن کے پروسیس سے گزرتے ہیں انہیں اپنے الفاظ کو بولنے سے پہلے ہی پکڑنا سیکھنا پڑتا ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں سب کے ساتھ کھلی باتیں بالکل بند کرنی پڑتی ہیں۔ ہاں، اس کی صرف ایک ایکسیپشن ہے، ایک ایسی لائف پارٹنر جو فلی سپورٹیو ہو اور مقصد کو سمجھتی ہو، بس اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ اور یہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ نفسیاتی شفٹ آتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ذہن دوسروں کی آراء پر چلتا ہے، اس فکر میں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ لیکن نیا مائنڈ سیٹ بالکل الگ ہے۔ باہر والوں کو خوش کرنے کے بجائے اپنے اندر ہی ایک مثالی اور بہترین شخصیت تخلیق کرنی ہوتی ہے، ایک ایسا انٹرنل جج جو خود اپنے ایکشنز کو ایویلیویٹ کرے۔ دوسروں کی رائے کی غلامی چھوڑ کر خود اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لینے کا یہی اصلی طریقہ ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے پوائنٹ پر، منصوبے اور ترقی کو چھپانا۔ یہ حصہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے۔ اب یہ آنکڑا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ایک اسپیسیفک رسک میٹرک یہ بتاتا ہے کہ اگر غلطی سے بھی اپنے پلان کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی کسی کو بتا دیا جائے تو اس پلان کے کامیاب ہونے کے چانسز ٹھیک 5% کم ہو جاتے ہیں۔ سوچئے ذرا، لوگوں سے بس تھوڑی سی تعریف لینے کے لیے ہم اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار لیتے ہیں۔ اپنے ارادوں کو کسی ایکسپرٹ سرجن کی طرح چھپانا بے حد ضروری ہے۔ تو پھر آخر ان سایوں میں، اس آئسولیشن میں چھپانا کیا کیا ہے؟ بڑے پلانز، بہتر ہوتی ہوئی جسمانی حالت، نئی دولت، نئی سکلز، اور یہاں تک کہ اپنے آنسو اور ناکامیاں بھی۔ کوئی بھی ایسی چیز جو پروگریس شو کرے اس سے چھپا کر رکھنا ہے۔ ان پلانز کو بالکل کسی خزانے کے پاسورڈ کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اور ان کو چھپانے میں جو انرجی لگتی ہے نا، اسی انرجی کو واپس ریسائیکل کر کے اپنے گول کے فیول کے طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے۔ آئیے اب اس سفر کے سب سے مشکل اور ڈارک مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، تنہائی میں تکلیف برداشت کرنا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں انسان ٹوٹلی اکیلا ہوتا ہے، ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ رول بہت سمپل اور سخت ہیں، اپنا منہ بند رکھنا ہے اور بالکل اکیلے خون، پسینہ اور آنسو بہانا ہے۔ جب بالکل راک باٹم ہٹ کرتے ہیں یا بڑی رکاوٹیں آتی ہیں تو عام طور پر انسان سہارا ڈھونڈتا ہے، لیکن یہاں کوئی تسلی نہیں ملے گی۔ رونا ہے، چیخنا ہے تو ہواؤں میں چیخیں۔ اپنے زخموں پر خود مرہم رکھنا سیکھنا پڑتا ہے۔ یہی وہ اکیلا پن ہے جو کردار کو اصلی طاقت دیتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں حصہ آتا ہے جو ڈیفینسو رولز کے بعد اب تھوڑا آفینسو ہے، تبدیلی پر عمل درآمد۔ اب وقت آتا ہے ایکچوئل گروتھ اور بدلاؤ کا۔ اس کے 3 واضح سٹیپس ہیں۔ پہلا، بالکل اسپیسیفک ٹارگٹ سیٹ کرنا، مثال کے طور پر کوئی بہت پروفیٹیبل بزنس کھڑا کرنا۔ دوسرا سٹیپ، اپنی پوری زندگی، اپنا ڈیلی روٹین انہی اہداف کے ارد گرد سیٹ کر دینا۔ اور تیسرا سب سے اہم سٹیپ، اپنے مائنڈ کو اس طرح ری پروگرام کرنا کہ اس تھکا دینے والی مسلسل محنت میں ہی خوشی اور سکون محسوس ہونے لگے۔ ٹھیک ہے، آئسولیشن ہو گئی، محنت ہو گئی، پروگریس بھی آ گئی، تو اب ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، جب واپس آنے کا وقت آتا ہے تو آخر ہوتا کیا ہے؟ اور یہی اس پورے پروسیس کا سب سے کمال کا حصہ ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، واپس آنے کا تضاد، یعنی دی ری اپیئرنس پیراڈاکس۔ یہاں آ کر کہانی میں ایک عجیب سا ٹویسٹ آتا ہے۔
باہر والوں سے تعریف پانے کی، انہیں شوق کرنے کی جو شروعاتی خواہش تھی وہ بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ ایک مکمل بے نیازی آ جاتی ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ آئسولیشن شروع کی گئی تھی، اس ٹرانسفارمیشن کے پورا ہوتے ہوتے وہ پرانا جذبہ ہی ایواپوریٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی سمپل سی وجہ یہ ہے کہ ان سایوں میں، اس خاموشی میں ایک ایسی پرسکون لائف مل جاتی ہے جو پہلی والی زندگی سے 1000 گنا بہتر محسوس ہوتی ہے۔ اب سوسائٹی میں واپس جا کر دکھاوا کرنے کا کوئی دل نہیں کرتا۔ ایک پرماننٹلی بدلا ہوا انسان مزید بڑے اہداف کی طرف فوکس کرتا ہے۔ وہ ایک راز، ایک مسٹری بن کر ہی رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی اس نئی تخلیق کردہ دنیا میں اصلی خوشی ڈھونڈ لی ہوتی ہے۔ اور یہ تجزیہ اس اہم اور ڈیپ سوچ پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ سوچئے ذرا، کیا کوئی سچی اور ہمیشہ رہنے والی ذاتی تبدیلی صرف تبھی واقع ہو سکتی ہے جب سوسائٹی کا کوئی فرد دیکھ نہ رہا ہو؟ کیا معاشرے کی اپروول کی کوئی اصلی قیمت ہے؟ یہ اس پوشیدہ طاقت کا ایک چھوٹا سا اشارہ ہے جو صرف اور صرف مکمل خاموشی اور تنہائی میں پنپ سکتی ہے۔ اس گہرے تجزیے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ اس سے کچھ نیا اور مفید سیکھنے کو ملا ہوگا۔